السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے اس پلیٹ فارم پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سنی یوتھ فیڈریشن کے ذمہ داران نے یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام و انعقاد زیر صدارت رہبر تابانی دریابادی کیا، جس میں علماء، ادباء، شعراء اور معززین شہر نے شرکت فرمائی۔ پروگرام کی سرپرستی فرمائی مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے۔ حاضر ہیں پروگرام کی جھلکیاں۔ مقام مسرت ہے کہ محترم محمد احمد خان ادیب صاحب جو آج کی محفل کے سرپرست ہیں، ان کی سرپرستی ہی میں یہ محفل چلے گی۔ ان کا حکم ہے کہ وہ ان کی تقریر پہلے ہو جائے۔ ہوتا یہ عام طور پر لوگ تھک جاتے ہیں، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، اس محرومی سے بچنے کے لیے میں پہلے انہی کا استعمال کروں۔ میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ میں ان کے سی اندر نہیں بول لیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کے قریب رہ کہ آدمی جلدی بالغ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو میں محمد احمد خان ادیب جو مجاہد اردو بھی ہیں، مجاہد مدح صحابہ بھی ہیں، اور تحریک مدح صحابہ سے لمحہ بلمحہ وابستہ رہے۔ اگر ان کو اردو سے یا تحریک مدح صحابہ سے الگ کر دیا جائے تو سمجھ لیجیے کہ آکسیجن میں اثر نہیں ہے اور انتقال اب تک واقع ہو چکا ہوگا۔ ان کے بچنے کی وجہ معقول سی بھی ہے اردو اور مدح صحابہ۔ اسی حوالے سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں محمد احمد خان ادیب صاحب کو۔ وہ جس پوزیشن کے تحت آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، جو استقام رہے ہیں، جو آج کے جلسے کا مقصد ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ نہیں کہنا ہے، جتنے کم یا زیادہ وقت میں کہنا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ ان کو قل اللہ پڑھنا بھی آتی ہے اور سورہ بقرہ بھی آتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے یہ فکر کرنا۔ محترم حضرات، یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم منایا جاتا ہے، اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول، رحمت عالم، نبی آخر الزماں، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ عمر کی نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا اسی طرح سے جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں یوم عمر کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا اسلام پر اتنا احسان ہے، میں پورے وجود سے یہ بات عرض کر دوں کہ پورے اسلام میں دو آدمیوں کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے سکتا ہے، اور ان کے احسانات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بالکل ایک سب سے پہلا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے، اور دوسرا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10,000 شہروں کو انہوں نے فتح کیا ہے، 10,000 شہروں کو فتح کیا ہے حضرت عمر نے، اور اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ کا بھی کارنامہ ہے۔ بہرحال آج یوم عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ بات تو پوری ابھی آپ نے تفصیل سے کر دی ہے، لیکن اب میں آیا ہوں بطور سعادت کے کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل ایک دم پہلا کارنامہ ان کا کہ ہجری سال شروع ہوا ہے، یہ حضرت عمر کی دین ہے۔ ہجری سال جس کو تمام عالم اسلام میں مانا جاتا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ہجری سال کو مانتا ہے۔ بالکل یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے کہ انہی نے اس سن کا ایجاد کیا ہے۔ بالکل ایک دم دوسری بات یہ ابھی کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم پر یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے نماز تراویح 20 رکعت کی قائم کی ہے، 20 رکعت کی۔ آج حرم شریفین سے لے کر کے اور تمام دنیا کی مساجد میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ یہ ان کی ایجاد ہے، 20 رکعت کی ایجاد ہے۔ ایک تو یہ ان کا کارنامہ، اور اسی کارنامے میں دوسری بات
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز تراویح ایجاد انہوں نے کی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب سے انہوں نے نماز تراویح ایجاد کی ہے، جب سے ہزاروں یا اگر لاکھوں میں کہوں تو بچا ہوگا کہ لاکھوں حفاظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا. لاکھوں حفاظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے. ہاں کروڑوں کہہ لیجیے. ساری دنیا میں تراویح سنائی جاتی ہے. اس کا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. میں اس سلسلے میں ایک شعر سماعت فرما لیجیے کہ جہاں میں کرامت جناب عمر کی، جہاں میں کرامت جناب عمر کی، تراویح سے جلوگر ہو رہی ہے. تراویح سے جلوگر ہو رہی ہے. جہاں میں کرامت جناب عمر کی، تراویح سے جلوگر ہو رہی ہے. یہ ان کا دوسرا کارنامہ تھا. اور فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں. فلسطین آج کل ترکیوں میں ہے فلسطین، اس زمانے میں فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں. جب فلسطین کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں تو غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور خود غلام اور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. جی پیدل میں چل رہا ہوں، سواری پہ تم چلو. فاروق کہہ رہے ہیں یہ اپنے غلام سے، پیدل میں چل رہا ہوں، سواری پہ تم چلو. فاروق کہہ رہے ہیں یہ اپنے غلام سے. اور صدیق و ذوالنورین عمر جانے دین ہے. دوہرائیے تو مصرع، صدیق و ذوالنورین عمر جانے دین ہے. حیدر یہ کہہ رہے ہیں عرب کے عوام سے، حیدر یہ کہہ رہے ہیں عرب کے عوام سے. فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں. غلام اونٹ پر بیٹھا ہے جو کرتا زیبتن کیے ہوئے ہیں، 17 پیوند ہیں اس میں. سن لیں آج کل کے مولوی حضرات، علماء حضرات، لیڈران رہنما حضرات سن لیں. خلیفہ وقت فلسطین فتح کرنے جا رہا ہے اور کرتے میں 17 پیوند ہیں. جس وقت فلسطین میں یہ داخل ہوئے، وہاں کے کلیساؤں کے پادریوں نے فلسطین کی جامیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیں. اور نماز کا جب وقت آیا تو انہوں نے کلیسا کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ آپ نماز یہاں پڑھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وہاں نہیں پڑھی اور ان سے یہ کہا کہ اگر آج میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو کل کا مسلمان اسے مسجد بنا دے گا. انہوں نے نماز باہر پڑھی. بہرحال یہ ان کے کارنامے. اور یہی نہیں، شہادت سال کا پہلا دن ہے اور شہادت ہو رہی ہے. کس کی؟ جی 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 ساری دنیا میں غم منایا جانا چاہیے، مگر نہیں نہیں، اسلام نے منع کیا ہے کہ جتنے شہداء ہیں سب زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. چاہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے شہید شہداء یہ سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. ہم مسلمان غم نہیں مناتے ہیں. پہلا سال ہے، پہلے سال کا پہلا دن ہے، سال کا پہلا دن ہے یکم محرم الحرام، اور اس میں ہم غم نہیں مناتے ہیں اور اس دن شہادت ہو رہی ہے. جس شخصیت نے قائم کیا تھا سال کو اور اسی شخصیت کی شہادت ہو رہی ہے، اس پر تو تمام ہنگامہ ہونا چاہیے تھا، ماتم ہونا چاہیے تھا، سینہ گوبھی ہونا چاہیے تھی. لیکن مسلمان نہیں کرتا ہے، یہ غیر مسلم کرتے ہیں. میں غیر مسلم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. مسلمان نہیں سینہ گوبھی کرے گا، غم نہیں منائے گا. اس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اقبال سہیل آدمی کا شعر حاجی مشرف حسین کو یاد ہوگا، نیوز ایڈیشن کے ہیں، خالد علیم خان صاحب، ان کو یاد ہوگا کہ روئیں وہ تو ممکن ہے حیات شہداء سے. جی جی یہ حریم خالد حریم خان صاحب اور مشرف صاحب بیٹھے ہیں دونوں نیوز ایڈیشن کے، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا. اقبال سہیل آدمی کا شعر ہے،
روئیں، وہ جو منکر ہے حیات شہدا سے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ شہدا کی عظمت کے سلسلے میں ہے. شہدا کی ہمارا ایک دوسرا فرقہ ہے جو ماتم کرتا ہے اور سینہ گوئی کرتا ہے اور غم مناتا ہے. اور یہ جو مہینہ ہمارا بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، وسیلتوں والا مہینہ ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ غم کا مہینہ. سر یہ رخ مڑ جائے گا ادھر، ہم پر زیادہ جلدی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منٹ ذرا سا، یہ یوم فاروق اعظم ہے. آج کی نشست جو ہے، آج کی میٹنگ جو ہے، آج کا جلسہ جو ہے، جو فاروق اعظم سے متعلق ہے. بالکل ایک دم انگریز مفکر، مدبر، مصنف سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح کی حکومت فاروق اعظم نے کی ہے وہ ایک مثالی حکومت ہے. دنیا میں اس سے بڑی حکومت کسی نے چلائی نہیں ہے. انگریز مفکر نے لکھا ہے، سر ولیم میور نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے اسلام تلوار چرخی پھیلا. میں نے پڑھی ہے وہ کتاب. اس میں سر ولیم میور نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم کے دور حکومت ایسا ہے جس کی جو مثالی ہے، یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اسی طرح سے ہندوستان کے مفکر، بھیا ہندوستان، ایک منٹ ہندوستان کے مفکر، مدبر، دانشور، بدھجیوی موہن داس کرم چند گاندھی جی نے 1937 میں اپنے اخبار ہریجن میں ایک آرٹیکل لکھا. اس میں کانگریسیوں کو مشورہ دیا تھا کہ جب بھی تمہارے ہاتھ میں انار حکومت آئے، جب بھی تمہارے ہاتھ میں حکومت کی بات ڈور آئے، جب بھی تمہارے ہاتھ میں سکتا آئے، تو ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر چل کر حکومت کرنا. یہ 1937 کے اخبار ہریجن میں، ان کا جو اپنا اخبار ہریجن تھا، ہریجن نہیں ہرجن، ہر مانے اللہ، جن مانے بندے، ہرجن اخبار. تو اس میں انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ جب بھی تمہارے ہاتھ میں انار حکومت آئے تو ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر چل کر حکومت کرنا. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ابھی ایک مثال اور دے کے اپنی بات ختم کر دوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص، یہ بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو وہ دنیا کا امام تسلیم کر لیا جائے گا. جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور وہ نثر میں نہیں، نظم میں بھی سن لیجیے. ارشاد فرما رہے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ پھر ہمیں مسئلہ تو دو رہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم محمد احمد خان ادیب صاحب، واقعی جو پرانے چاول ہوتے ہیں ان کی مہک و خوشبو الگ ہوتی ہے. جو کچھ ادیب صاحب نے کم وقت میں بتا دیا، اس کے لیے واقعی طویل وقت چاہیے، بہت زیادہ اوراق چاہیے، پوری کتابیں درکار ہیں. لیکن یہ ان کا علم جو ہے وہ صرف کتابی علم نہیں ہے بلکہ سینہ بسینہ علم ہے. وہ علم ہے جو انہوں نے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی اور ان کے پسرزادے عبدالسلام فاروقی، ان تمام قداور جلیل القدر شخصیات کو دیکھا ہے بچشم خود، ان کو پڑھتا ہے، سنا ہے، تب جا کے ان کے اندر یہ روشنی آج موجود ہے کہ جس طرح سے یہ بیان کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ کتاب ان کے سامنے کھلی رکھی ہے اور ایک ایک لفظ کو یہ ترتیب سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ برقرار رکھے. اور یہ جس طرح یہاں پہنچے ہیں، دریا پار کر کے، یعنی پانی گر رہا تھا مسلسل، یہ بھیگ گئے، لیکن وہ محبت ہے تحریک کی، مدح صحابہ کی، کہ ان کو کھینچ رہے ہیں. اور سنی اور فیشن والوں سے ان کا جو تعلق ہے، وہ اگر یہ لوگ کہیں صحرا میں جا کے جلسہ کریں تب بھی یہ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے بہت غنیمت اس وقت کا سمجھا کہ شعراء کرام کے بیچ زیادہ حائل نہ ہو جائے، ورنہ یہ ابھی صبح ساجد تک گفتگو کر سکتے تھے. ہم نے اسی ڈر سے ان کو مائک نہیں میں سو رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے بس چند ہی جملے بولنا ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے. بات زیادہ کیجیے، جب یہ حاجی مشرف صاحب پھر اسی طرح کوئی محفل آراستہ کریں گے تو وہ الفاظ میں نے بچا کے رکھے.
तो इसलिए आप जो महसूस करना वाजिब हो गया उनके आना। बहरहाल हाँ बिल्कुल आवाज है नहीं बिल्कुल है। सुन्नी यूथ फेडरेशन के सिलसिले में ये नौजवान मेरे दिल जिगर रहे हैं जी। इसमें सलाउद्दीन अबू बकर, इरफान साहब, खालिद हलीम खान साहब, हाजी मुशर्रफ साहब, इश्तियाक कुरैशी साहब और अमीन साहब, ये बुनियादी लोगों में सब है। तो फर्द आलम एडवोकेट साहब, ये बुनियादी लोगों में सब है। गुफरान नसीम भी उससे वाबस्ता है, ऐसी बात नहीं है कि वाबस्ता है उससे। तो अकबरी गेट में जो जलसा होता है सालाना, उसमें मेरा ख्याल है बिला मुबाका 10,000 का मजमा होता है ही नहीं होता है। हाँ 10,000 का मजमा। तो उसमें मुझे ये लोग सदर बनाते हैं, कुर्सी पर बिठा देते हैं, बोलने का मौका मिलता है तो बोल देते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं। तो उसको जलसे में मौलाना अब्दुल फारूकी भी थे, अब्दुल फारूकी भी थे, मुफ्ती शकील भी थे। खैर मेरी तकरीर इन लोगों ने कराई और टीवी वालों ने अपना काम किया बिल्कुल। तो मैंने जैसे मैं अपनी बात शुरू की थी तो मैंने सुन्नी फेडरेशन के लोगों को ये कहकर मुखातब किया था कि ये अपनाए इल्म दानिश हैं, ये अपनाए इल्म दानिश हैं। हाजी मुशर्रफ साहब, खालिद हलीम खान साहब, इश्तियाक फारूकी, अमीन साहब, सलाउद्दीन अबू बकर, फर्द आलम एडवोकेट, ये गुफरान नसीम साहब, ये अपनाए इल्म दानिश हैं। ये जुमला मैंने इस्तेमाल किया था, हालांकि फरसा बरस हो गए लेकिन याद आ गया मुझे। तो आपने देखा कि इनके सीने में क्या कुछ महफूज है। तो मैंने कहा सोने साजिद तक ये गुफ्तगू कर सकते हैं तो वही हक है। अब इन्होंने जो लफ्ज़ किया अपना इल्म दानिश, अगर कोई किताबचा छपे, कोई वाकई सुन्नी यूथ फेडरेशन की तहरीक किसी जगह में गुफ्तगू हो कलमी तौर पे, तो इस जुमले को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मैं शोराए किराम के हुजूर पहुँचता हूँ। सदारत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं मोहतरम रहबर ताबानी दरियावादी साहब, मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम फारूक जाजिब साहब और दीगर तमाम कद्दावर शख्सियात जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो पहले की हों, आसपास की हों या कोई भी हो, सब इस महफिल में जो ज़रूरत जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। तो अब मैं चलता हूँ। सलीम ताबिश की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब कोई महफिल का आगाज़ हो तो कोई शायर तरन्नुम पर ढूंढा जाता है और अदीब साहब को बहुत तरन्नुम की रसियाँ हैं। ये नज़र रखते हैं अच्छा तरन्नुम और अच्छा शायर कहीं हो तो उसको ढूंढ निकालते हैं। एक आलिम दीन है डॉक्टर मेहदी हसन फहमी, नदवी है बिल्ला वो, तो उन्होंने अभी कहीं गालिबन मेरे ही नसीब हिजरा में कलाम पढ़ा तो किसी से इन्होंने नंबर के लिए नहीं कहा, लेकिन उनको बुलाया, कहा कि वो हज़रत अपना नंबर दे दीजिएगा। तो नंबर लिख के मैंने बाद में पूछा कि मामला क्या था, तो यही आखिरी शायर है क्या, भाई नबूवत तो खत्म हो गई, शायरी इन पर खत्म है क्या? तो ये कहने के नहीं ये पढ़ा ही उन्होंने बहुत अच्छा। तो उन्होंने नज़र रख दी, तो ये नज़र जिस पर रखते हैं वो शायद वाकई बड़ा बन जाता है। तो सलीम ताबिश पे इनकी नज़र पड़ चुकी, मुझसे कहा सलीम को आप पढ़ा कीजिए। सलीम ताबिश साहब आपके रूबरू हैं, उन्हें हक है बैठ के पढ़ें या खड़े होकर, लेकिन ये पढ़ते इस तरह है कि माइक नबी हो तो काम हो जाता है। सलीम ताबिश साहब आपके रूबरू, इनके बहुत से शेर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन शायर की ज़बान से उसका कलाम सुना जाए तो उसका मज़ा होता है। जुमला गालिबा मैंने सही कहा, लाइट पर से क्योंकि तहरीक मदे साहबा के हवाले से प्रोग्राम है, मैं तो समझता हूँ कि ये सादत है मेरे लिए। तहरीक मदे साहबा के हवाले से 4 महीने पहले मैं बात करूँ। मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, ऊंचा मकाम है। मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, ऊंचा मकाम है। इज्जत है उनकी दिल में, बड़ा एहतराम है, बड़ा एहतराम है। और लेकर चले मदह जहां के जो मिशन, लेकर चले मदह जहां का जो मिशन, उन सब मुजाहिदों को हमारा सलाम है, हमारा
अच्छा मुलाजा करना मैं क्या बताएं हम तुमको अज़मते उमर फारूक, क्या बताएं हम तुमको अज़मते उमर फारूक, क्या बताएं हम तुमको अज़मते उमर फारूक, पढ़ के देख लो खुद ही, पढ़ के देख लो खुद ही सीरत उमर फारूक, पढ़ के देख लो खुद ही सीरत उमर फारूक, वाकई मुक़द्दर के, वाकई मुक़द्दर के वो बड़े सिकंदर हैं, वाकई मुक़द्दर के, वाकई मुक़द्दर के वो बड़े सिकंदर हैं, वो बड़े सिकंदर हैं, जिनको भी मयसर है, जिनको भी मयसर है कुर्बते उमर फारूक, जिनको भी मयसर है कुर्बते उमर फारूक, जिनको भी मयसर है कुर्बते उमर फारूक। देखिए कहा जाता है बहरहाल मैंने दो मिसरों में नज्म करने की एक बात कोशिश किया, जिनको भी मयसर है कुर्बते उमर फारूक, नाम से लरज़ता है वक्त का हर एक शैतान, नाम से लरज़ता है वक्त का हर एक शैतान, नाम से लरज़ता है वक्त का हर एक शैतान, वक्त का हर एक शैतान, नक्श है दिलों पर यूं, नक्श है दिलों पर यूं हैबत उमर फारूक, नक्श है दिलों पर यूं नाम से लरज़ता है वक्त का हर एक शैतान, नाम से लरज़ता है वक्त का हर एक शैतान, वक्त का हर एक शैतान, नक्श है दिलों पर यूं हैबत उम्र अपना हिसाब मांगती है, अभी इतनी उम्र नहीं आई है, नहीं बहरहाल सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नक्श है दिलों पर यूं हैबत उमर फारूक, मिस्र शाम ईरान हो, मुलाजा करना सुनिए, मिस्र शाम ईरान हो या कोई भी मैदान हो, मिस्र शाम ईरान हो या कोई भी मैदान हो, मिस्र शाम ईरान या कोई भी मैदान हो,
خیر خواہی کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، جاگ کر وہ راتوں کو خیر خواہی کرتے تھے، جاگ کر وہ راتوں کو خیر خواہی کرتے تھے، جاگ کر وہ راتوں کو، جاگ کر وہ راتوں کو، کس قدر نمایاں ہے، کس قدر نمایاں ہے عادت عمر فاروق، کس قدر نمایاں ہے عادت عمر فاروق، بعد میرے آقا کے، بعد میرے آقا کے گر کوئی نبی ہوتا، بعد میرے آقا کے گر کوئی نبی ہوتا، بعد میرے آقا کے گر کوئی نبی ہوتا، گر کوئی نبی ہوتا، مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا حضرت عمر فاروق، مصطفیٰ نے فرمایا حضرت عمر فاروق، منقبت کی محفل میں منقبت کی محفل میں ہم بھی آج ہیں تابش، منقبت کی محفل میں ہم بھی آج ہیں تابش، منقبت کی محفل میں ہم بھی آج ہیں تابش، ہم بھی آج ہیں تابش، دل میں لے کے آئے ہیں، دل میں لے کے آئے ہیں الفت عمر فاروق، دل میں لے کے آئے ہیں الفت عمر بہت عمدہ جناب سلیم دانش صاحب، آپ نے محفل کو جگا دیا اور جو آج کا موضوع تھا اس کا حق ادا کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ جو موضوع ہو اس میں شاعری کی جائے اور مختلف رنگوں میں شاعری کی جائے۔ ان کا اور فاروق عادل کا کمال یہ ہے کہ یہ شہر سے باہر جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں منقبتی، اس میں یہ لوگ جاتے ہیں طویل مصروں پہ کلام کہتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو پابند نہ کر کے، یعنی سوائے محترم رہبر تابانی کے کسی سے ہم نے پابند نہیں کیا۔ اس کو جو ہم نے جو ٹکڑا دیا تھا ردیف کی شکل میں، اسی پہ انہوں نے شیئر کری۔ ہم نے فاروق عادل صاحب کو بھی آزاد چھوڑا، ہم نے کہا اتنا کچھ ان لوگوں نے کہہ رکھا تو کھل کے پڑھے، ہم لوگ تو آزاد رہیں تغیر کرنے والے، جہاں چاہیں تارے توڑ لیں آسمان سے اور چاند نکال لائیں، آفتاب لے آئیں، لیکن شاعر کو پابند کر دیا جائے کہ یہ مصرع ہے، یہ ٹھیکہ ہے، اسی بتائے۔ اس پابندی سے ہم نے بچایا۔ پھر سننے والوں آپ لوگ بھی دقت تھی کہ آپ کہتے ہیں ہر آدمی وہیں پہ توڑ رہا ہے، کیا سب ایک ہی طرح کے شعر ہیں یا ایک استاد نے سب کو کہہ کے دے دیے؟ اس مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ آزاد کر دیا جائے۔ صدر محترم کو آزاد نہیں چھوڑا، صدر کو آزاد چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور باقی لوگوں کو آزاد کر دیا جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے فاروق اعظم ہی ان کا گھوم پھر کے محور وہی ہے۔ مفتی صاحب جانا چاہتے ہیں، چائے کے لیے بندوبست ہے، واقعی چائے ابھی آپ لوگ شاید پڑھ لیں اس کے بعد چائے۔ مفتی صاحب کو ہم لوگ اس لیے نہیں روک سکتے کہ یہی لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں کس کو قتل کیا جائے، کس کو کیا کیا جائے۔ شاعر کا بھی اگر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ کبا حرام ہے یاد آ گیا۔ میں ساحل عارفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اور اگر کوئی قباحت آپ کو ہو
उस जोरदार तरन्नुम के बाद मैं पढ़ूँ जैसा आप कहें, मैं पढ़ूँ। जनाब साहिल आरफी साहब का तरन्नुम में बहुत कैफ है। भाई होता ये है कि आमतौर पर कुछ लोग चीख लेते हैं और कुछ लोग अपनी बात को दिल में उतार देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी किताबें चीख रहे थे, बल्कि होता ये है कि लोग अपनी बात चीख के लोगों तक पहुँचाते हैं और कुछ लोग बहुत कैफियत के साथ सलीके से अपनी बात पहुँचाते हैं। इनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी हाल में, और वहाँ कोई चीज़ मकबूल हो जाए ये वाकई सनद है। वो शेर क्या है वो आप मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब शायरी में और ख़ास तौर पर मुझे सहाबा के शेरों में अल्लामा असद ज़ुबैरी ने अच्छी नज़में कही हैं कि अल्लामा रशीद कमर लखनवी ने, अल्लामा अनवर सादरी ने। तो मेरा दिल जा रहा है कि इनके तारीफ में अल्लामा अनवर सादरी के शेरों से इनका तारीफ कराया जाए। शेर समात फरमाइए। और इसलिए भी कि हमारे यहाँ ये सब अपनी महफिल है, सब जहनों में शेर जहनशी हो जाएंगे। शेर समात फरमाइए। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि पूरी पूरी नज़में नहीं, कुछ शेर जिसमें फन होता है वो मैं पेश कर रहा हूँ। फनी एक बात है, समात फरमाइए। सिद्दीक का काफ उमर किरे उस्मान का नून अली किए। सिद्दीक का काफ उमर किरे उस्मान का नून अली किए। तरतीब खिलाफत की खातिर करनी का राज बताता था, करनी का राज बताता था, करनी का राज बताता था। सिद्दीक का काफ उमर किरे उस्मान का नून अली किए। तरतीब खिलाफत की खातिर करनी का राज बता। अल्लामा अनवर सादरी, अल्लामा अनवर सादरी। अल्लामा रशीद कमर लखनवी को सुनिए कि देखिए 3 हमारे खुलफा मदीने में हैं और एक हज़रत अली नजफ में है। तो देखिए उन्होंने कैसा इकट्ठा किया है अपने फनी एतबार से। समात फरमाइए कि सिद्दीक उमर है खुदकिस्मत जो पहलू को पहलू सोते हैं। सिद्दीक उमर है खुदकिस्मत जो पहलू को पहलू सोते हैं। अल्लाह गनी तकदीर गनी है मरकज़ उस्मा तैयबा में। अल्लाह गनी तकदीर गनी है मरकज़ उस्मा तैयबा में। हालात व हवादिस के हाथों तैयबा से हुए हैं दूर अली। हालात व हवादिस के हाथों तैयबा से हुए हैं दूर अली। कहने को नजफ में जिस्म सही है रूह तो रखा तैयबा में। कहने को नजफ में जिस्म सही है रूह तो रखना तैयबा में। जी जी, ये मैं समझता हूँ कि फनी एतबार से इनकी बड़ी अहमियत है। शायरी तो लोग करते हैं, उसके बाद अगर मेरी 45 साल की उम्र है, मैंने उसके बाद में अगर किसी को शेर फनी एतबार से सुना वो भी समाज फरमा लीजिए। स्वाद से सल्ले अला लिख लिया सिद्दीक तक। जी, स्वाद से सल्ले अला लिख लिया सिद्दीक तक। ऐन लिखूं तो उमर उस्मान अली लिख जाए। स्वाद से सल्ले अला लिख लिया सिद्दीक तक। ऐन लिखूं तो उमर उस्मान अली लिख जाए है। मेरा रूह सुखन है जनाब साहिल आरफी से। ये इसी शेर के खालिद हैं साहिल आरफी साहब। और मेरी दरख्वास्त है, मेरी ख्वाहिश है कि यही नाम पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। तो खालिद हकीम खान कहाँ है? ये शेर अपना पढ़ के फिर वो पढ़िए। अरे भैया बैठिए आकर के। हम बोल रहे हैं और आप गायब हैं। आपके दोस्तों चाहते थे हम यहाँ आए हैं। हमारे मोहतरम बुजुर्ग मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब, आप खड़े हो पढ़ते हैं अक्सर बैठ के आप ऐसे करते हैं। उनका हुक्म है एक नात की तरफ जिसका एक शेर उन्होंने अभी आप लोगों के सामने पेश किया, उसका एक मतला और 2 शेर हम पेश करेंगे। मोहतरम समाप्त दिल क्या सारे फज़ाई नूर से भर जाए हैं। दिल क्या सारे फज़ाई नूर से भर जाए हैं। दिल क्या सारे फज़ाई नूर से भर जाए हैं। मेरे होठों पर
نبی کا نام جس دم آئے ہے، میرے ہونٹوں پر نبی کا نام جس دم آئے ہے، دل ہے کیا سارے فضائی. اور بطور خاص یہ شعر ملازم ہے. جس قلم نے لکھ دیا ایک بار نام مصطفیٰ، جس قلم نے لکھ دیا ایک بار نام مصطفیٰ، جس قلم نے لکھ دیا ایک بار نام مصطفیٰ، بات اس کے اس قلم سے بعد اس کے کچھ نہ لکھا جائے، اس قلم سے بعد اس کے کچھ نہ لکھا جائے، بعد اس کے. خاص نعت منقبت کا یہ شعر سماعت فرمائیں ذرا. سعد کو صلی علی سے لکھ دیا صدیق تک، سعد کو صلی علی سے لکھ دیا صدیق تک، سعد کو صلی علی سے لکھ لیا صدیق تک، عین لکھوں تو عمر عثمان علی لکھ جائے، عین لکھوں تو عمر. سعد کو صلی علی سے لکھ لیا صدیق تک، سعد کو صلی علی سے، سعد کو صلی علی سے لکھ لیا صدیق تک، عین لکھوں تو عمر عثمان علی لکھ جائے، عین لکھوں تو عمر عثمان علی لکھ جائے، عین لکھوں تو عمر عثمان علی لکھ جائے. جیسا کہ آج کا موضوع کے مطابق سماعت فرمائیں حضرات. اصحاب سے جو بھی یہاں انجان نہیں ہے، اصحاب سے جو بھی یہاں انجان نہیں ہے، اس عالم فانی میں پریشان نہیں ہے، اس عالم فانی میں پریشان نہیں ہے. جو حضرت فاروق سے رکھتا ہے عداوت، جو حضرت فاروق سے رکھتا ہے عداوت، مومن وہ بھلا کیا وہ مسلمان نہیں ہے، مومن وہ بھلا کیا وہ مسلمان نہیں ہے، مومن وہ بھلا کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اور ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سونا چاندی ہیرا موتی اور نہ پیسہ چاہیے، سونا چاندی ہیرا موتی اور نہ پیسہ چاہیے، کام جو محشر میں آئے وہ خزینہ چاہیے، کام جو محشر میں آئے وہ خزینہ چاہیے. اور کفر یارب پھر یہاں انگڑائیاں لینے لگا، کفر یارب پھر یہاں انگڑائیاں لینے لگا. وقت کو حاکم عمر فاروق جیسا چاہیے، وقت کو حاکم عمر فاروق جیسا چاہیے، وقت کو حاکم عمر فاروق جیسا چاہیے. اور سماعت فرمائے حضرات گرامی، منبر سے دیکھ لیتے ہیں میدان جنگ، منبر سے دیکھ لیتے ہیں میدان جنگ بھی، حضرت عمر کی چشم بصیرت پہ ناز ہے، حضرت عمر کی چشم بصیرت پہ ناز ہے.
حضرت عمر سے ہو گیا انصاف مطمئن، حضرت عمر سے ہو گیا انصاف مطمئن، ہر مدعی کو ان کی عدالت پہ ناز ہے، ہر مدعی کو ان کی عدالت پہ ناز ہے، ہر مدعی کو ان کی عدالت پہ ناز ہے۔ اور ان آنکھوں سے طیبہ نگر دیکھ لیں گے، ان آنکھوں سے طیبہ نگر دیکھ لیں گے، کبھی ہم بھی آقا کا گھر دیکھ لیں گے، کبھی ہم بھی آقا کا گھر دیکھ لیں گے۔ ابو جہل روکے گا گرد وزانے، ابو جہل روکے گا گرد وزانے، تو اب تجھ کو حضرت عمر دیکھ لیں گے۔ ان آنکھوں سے طیبہ نگر دیکھ لیں گے، کبھی ہم بھی آقا کا گھر دیکھ لیں گے۔ ابو جہل روکے گا گرد وزانے، ابو جہل روکے گا گرد وزانے، تو اب تجھ کو حضرت عمر دیکھ لیں گے، اب تجھ کو حضرت عمر دیکھ لیں گے، تو اب تجھ کو حضرت عمر دیکھ لیں گے۔ اور حضرات گرامی، تین شعر ترنم سے بھی ہجوم ایسا نظر آتا ہے لوگوں کا مدینے میں، ہجوم ایسا نظر آتا ہے لوگوں کا مدینے میں، ہجوم ایسا نظر آتا ہے لوگوں کا مدینے میں، سمٹ کر آ گئی ہو جیسے یہ دنیا مدینے میں، سمٹ کر آ گئی ہو جیسے یہ دنیا مدینے میں، اور جسے بھی دیکھنا ہو مرتبہ فاروق اعظم کا، جسے بھی دیکھنا ہو مرتبہ فاروق اعظم کا، جسے بھی دیکھنا ہو مرتبہ فاروق اعظم کا، وہ جا کر دیکھ لے سرکار کا روضہ مدینے میں، وہ جا کر دیکھ لے سرکار کا روضہ مدینے میں۔ اور عمر کا دور بھی کیا دور تھا تاریخ کہتی ہے، عمر کا دور بھی کیا دور تھا تاریخ کہتی ہے، منافق چین سے کوئی نہ رہ پایا مدینے میں، منافق چین سے کوئی نہ رہ پایا مدینے میں۔ اور حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے اس کا کہ کرم سے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، نعت کے حوالے سے، نعت کی بدولت۔ اس سے پہلے ہم دو شعر پڑھا کرتے تھے، سماعت فرمائیں ذرا۔ وہ محراب و منبر وہ در چوم آئے، وہ محراب و منبر وہ در چوم آئے، وہ محراب و منبر وہ در چوم آئے، تصور میں آقا کا گھر چوم آئے، تصور، لیکن اب تصور کو ہٹا دیا، حقیقت میں آقا کا گھر چوم آئے، وہ
جناب منبر گدر چوم آئے حقیقت میں آقا کا گھر چوم آئے حقیقت میں آقا کا گھر چوم آئے اور بلند اب اذانوں کی ہوں گی محترم ڈاکٹر آفتاب صاحب بہت ہی ماشاءاللہ فعال شخصیت ہے اور اب تو سیاست میں بھی سرگرم ہیں. اس سے پہلے چھوٹے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے جس میں ہم جیسے چھوٹے شاعروں کو بھی یاد کر لیا کرتے تھے. آج بھی ان کی موجودگی یاد کیا کریں گے تو ہم مخاطب ہیں آپ سبھی حضرات سے. بلند اب اذانوں کی ہوں گی صدائیں بلند اب اذانوں کی ہوں گی صدائیں کہ دامن نبی کا عمر چوم آئے کہ دامن نبی کا عمر چوم آئے کہ دامن نبی کا عمر چوم آئے. اور حضرات گرامی ایک اب اس محفل میں اور ہوا ہے. اچھا دو حضرات تشریف لے آئے ہیں اس محفل میں. جناب عثمان بینائی صاحب بارہمکی سے تشریف لائے اور جناب فاروق عادل صاحب. تو حضرات گرامی آگے آپ سب کا استقبال. ایک مطلب خدا کا کرم اس کا ہوتا نہیں ہے خدا کا کرم اس کا ہوتا نہیں ہے خدا کا کرم اس کا ہوتا نہیں ہے جو اصحاب کا نام لیتا نہیں جو اصحاب کا نام لیتا نہیں ہے اور عمر سے جو رکھے گا بغض و عداوت عمر سے جو رکھے گا بغض و عداوت عمر سے جو رکھے گا بغض و عداوت نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے. اور سماعت فرمائے کڑی کا ایک آخری سے ملاحظہ فرمائے. ابو بکر فاروق عثمان سکینہ ابو بکر فاروق عثمان سکینہ ابو بکر فاروق عثمان سکینہ علی کو ہرگز گوارا نہیں ہے علی کو ہرگز گوارا نہیں ہے. صداقت عدالت سخاوت شجاعت صداقت عدالت سخاوت شجاعت صداقت عدالت سخاوت شجاعت نبی کے خزانے میں کیا کیا نہیں ہے
नबी के खजाने चाचा नहीं है, नबी के खजाने चाचा नहीं। नाम पेश कर रहे हैं और मुझे बड़े कुछ किए थे मतलब क्या जिन लोगों ने इस बार फेडरेशन के लोग हैं सुन्नी और फेडरेशन के सारा सवाब उन्हीं को मिलना चाहिए सुन्नी तौर पर, लेकिन अल्लाह मियां का हाल कहीं भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मामला ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए कि मुस्तकिल मोहम्मद मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब उसको दाद के साथ दुआ देते जा रहे हैं, क्या जहाँ में शोरा पढ़ते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं, वरना ये बहुत हमको अंदर से पूछते कहाँ बुलाए साहिल आलमी साहब कलाम पढ़ते जा रहे हैं, मुस्तकिल मुझको दुआएं देते हैं। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।